صورت مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 نمبر آیات کا آج آپ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ کوشش کرتی ہوں اسی آج کی ویڈیو میں ہی کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ کل کا حصہ تھوڑا سا رہ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نفس کشی کر لیں گے، کہ وہ شہوات دنیا سے دور ہو جائیں گے۔ ہوا یوں کہ وہ جو راہبوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں نا راستوں میں، اور کھانا پینا اور اچھی چیزیں، مطلب کھانا پینا گوشت وغیرہ حرام کر لیں گے خود پر۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان صحابہ کرام کے بارے میں اتری تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ زمین میں گھومے پھریں گے، نہ گھر میں رہیں گے، نہ وائفس کے پاس جائیں گے، اور نہ گوشت وغیرہ کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے فیصلے کے متعلق دریافت فرمایا۔ تو پوچھنے پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی تو بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، آپ کے درجات بہت بلند، اور ہم لوگ اس وجہ سے دنیا سے کتا تعلق ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں نہاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور وائفس کے ساتھ معاشرت بھی کرتا ہوں۔ تو یہ میری سنتیں ہیں، جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں، صاف صفائی، کھانا پینا، یہ ساری سنتوں میں آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے، چند صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے ان کی روٹین کے بارے میں پوچھا تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو مخفی اعمال ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ یہ سب کچھ سن کر ان کے ہسبینڈز نے کہا کہ آج کے بعد ہم تم سے مباشرت نہیں کریں گے، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، مطلب وہی والا سارا ٹاپک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ آیت اتری، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اذان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو شدید شہوت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام قرار دے لیا ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، یعنی کہ خود سے ہم لوگ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر ہم لوگ حلال یا حرام نہیں قرار دے سکتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس کا کفارہ نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایسی قسموں کا کفارہ ہے، یعنی کہ ایسے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام دے دینا، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ثابت یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے تھے، لمبا راستہ مطلب طے کر کے گئے تھے، تو ہمارے پاس ظاہر ہے وائفس نہیں تھیں، تو جب اس طرح رہنا مشکل ہو گیا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم خسینہ ہو جائیں، کیا ہم خسینہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ہمیں ایک کپڑے کے بدلے میں محدود مدت کے لیے کسی عورت کے ساتھ محدود مدت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کہلاتا ہے اور نکاح کرنے کا حکم دیا۔ یہی نکاح متع ہے، وہ نہیں ہے جو، اور بعد میں یہ حرام بھی ہو گیا تھا۔ یہ اس کی تحریم، متع کی تحریم سے پہلے کا حکم ہے، یہ پہلے نازل ہوا تھا، اس لیے اس وقت یہ منع نہیں تھا، لیکن پھر منع ہو گیا۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دوں گی، جیسے ابھی یہ میں نے کیا ہے کہ منع کب ہوا تھا۔ سورۃ نساء میں آپ کو بتا چکی ہوں، آگے بہت سارے مقامات پر انشاءاللہ آئے گا۔ سورۃ تحریم سب سے بڑی اس کی ہے دلیل ہے، سورۃ نور ہے، سورۃ کافی ساری صورتیں ہیں مطلب جس میں یہ ذکر ہے۔ موکل بن مقرن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنا بستر حرام قرار دے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیات کی تلاوت فرمائی، یعنی اس کو بھی منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس پکی ہوئی کھیر کا تحفہ لایا گیا تو ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ عبد الملک نے اس سے کہا آؤ کھاؤ، ہمارے پاس آؤ کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام دے لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے یہ آیات پڑھی اور فرمایا یہ تم پر حرام نہیں ہے، آؤ آ کے کھا لو۔ چنانچہ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگی ہوں، یہ حدیث اثر منقطع ہے، لیکن ایک موجود ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتانا گوارا کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کافی دیر لگ گئی مجھے واپس گھر پہنچنے میں۔ تو میرے گھر والوں نے یعنی کہ وائف نے میرے واپس آنے پر کہا کہ آئے آپ کھانا کھا لیں، مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے کہا کیا تم نے میری وجہ سے ابھی تک مہمانوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے؟ یہ کھانا مجھ پر حرام ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، چنانچہ جو ان کے گھر میں مہمان آیا ہوا تھا وہ اور ان کی وائف، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کھانا مجھ پر بھی حرام ہے۔ مہمان نے بھی کہہ دیا مجھ پر حرام ہے۔ پھر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ آیات نازل ہو گئی کہ اس طرح کر کے کھانا حرام نہیں ہوتا، نہ تمہارے کہنے سے اور نہ تمہارے اس طرح قرار دے لینے سے۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں رہا کرو۔ بظاہر آیات کے ترجمے سے ہی یہی ثابت ہے۔ ہوتا یہ کہ یہ جو محدود مدت کے لیے نکاح کا معاملہ تھا، پہلے اس کی اجازت تھی لیکن پھر منع ہو گئی، پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی اور قرآن سے بھی اس کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کی تحریم کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، اپنے مقام پر ہی آپ کے ساتھ بیان کر دوں گی۔ بعض صحابہ کبار جن میں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، نے ارادہ کیا کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، خسی ہو جائے اور ٹاٹ کا لباس پہنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسے کام نہیں کرنے، ایسی چیزیں نہیں کرنی۔ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تو یہ تمام کی تمام میری سنتیں ہیں۔ جو ان چیزوں کو فالو کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، اور جو ان چیزوں کو رد کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ختمی فیصلہ تھا۔ ایک حدیث رہ گئی ہے، وہ کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کل۔ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔